الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور مزید قاری کلام صاحب کا حکم ہوا کہ بیان کیجئے۔ میری تو اتنی جسارت نہیں کہ آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے سامنے کچھ بیان کر سکوں، پھر بھی حکم ہوا ہے کہ الامر فوق الادب کے تحت کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، رسول عربی کے شیدائیو، یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے اور اس میں ہم سب جو تشریف لائے ہیں، یہ پروگرام بہت ہی اونچا پروگرام ہے۔ یہ اس دنیا اور اس کائنات اور کائنات کی تمام کائنات میں سب سے افضل، سب سے مقدس اور سب سے مبارک جو محفل ہو سکتی ہے، اس محفل سے اس کی نسبت کی جائے تو کم ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس دنیا کی تمام مخلوقات کے رب کی جو کتاب ہے، اس کتاب کی تکمیل کی پروگرام ہے۔ اس کتاب کو ایک ننھے دل نے جو اپنے دل میں سنبھال کر کے رکھا ہے، اس کتاب کی حفاظت کی جو ضمانت لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس ضمانت کو پورا کرنے کے لیے جس دل کو متعین کیا ہے، جس دل کو چنا ہے، جس دل کا انتخاب کیا ہے اس رب قدیر نے۔ آپ غور کیجئے ہم کتنے لوگ ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں انسان کو اور انسانوں میں ان ننھے دلوں کو اللہ نے متعین فرمایا۔ کتنی مبارک دل میرے بھائی، اس پروگرام میں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ وہ دل اور اس دل کو سنبھالنے والے جان کو دیکھیں، اس جسم کو دیکھیں، وہ کیسی مبارک ہستی ہے۔ آج رونا ہے اور بہت ہی زیادہ رونا ہے اور بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قرب و جوار میں جو قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، جو حفاظ کی عظمت ہونی چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عظمت بیان کی ہے، صحابہ جو عظمت بیان کرتے تھے اور جو اس کی وقت اور اہتمام سمجھتے تھے، آج ہم میں کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ ہم میں ہزاروں حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جب نشانہ بنتا ہے، جب ہم اعتراض کرتے ہیں، جب ان پہ کلام کرتے ہیں، تو ہمارے کلام کا سب سے پہلا موضوع اور سب سے پہلا نشانہ جو ہوتا ہے، حفاظ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کو سنبھالتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو سنبھالتے ہیں، وہی ہمارے نشانہ ہوتے ہیں۔ اور ان کی برائیاں کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی، ہمارے پیشانیوں پہ بل نہیں آتا کہ ہمارے محلے میں جو حافظ ہیں اور جو عالم ہیں وہ مسجد نہیں جاتے، فلاں نہیں کرتے۔ شاعر نے کہا ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر،
دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی۔ میرے بھائیوں، ہم علماء پہ اعتراض کرنے کے بجائے، حفاظ پہ اعتراض کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ اعتراض کرنے لگے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مسجد سے کتنے دور ہیں، مسجد سے ہمارا تعلق کتنا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے، حدیث سے ہمارا تعلق کتنا ہے، ہم قرآن کے اوپر عمل کس طرح کرتے ہیں اور حدیث کو کس طرح مانتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو۔ جو ہمارے مطلب کے قرآن کی آیات ہیں، جو احادیث ہیں، اس کو ہم تو لے لیتے ہیں، اور جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو اللہ کے دین کو بلند کرتا ہو، جو رسول اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہو، اس کو ہم پیسے پشت ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسا کتاب ہے، اتنا مقدس کتاب ہے، اتنا عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر آپ کو کھانے کے لیے بریانی، پلاؤ اور کیا کیا زردہ قورمہ سب کچھ سزا دے، اور کہاں سزا دے؟ حمام کے اندر، تو آپ کھائیں گے اس قورمے کو، بریانی کو، پلاؤ کو؟ لیٹرین کے اندر اگر بریانی رکھ دیا جائے اور بولا کھائیے، وہاں تشریف رکھیے، ٹائلس لگا ہوا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، بہترین جگہ ہے، کیا کھانا کھایا جائے گا؟ نہ کھائیے گا۔ اور مکئی کی روٹی اور ساگ ہو اور جگہ صاف ستھری ہو، دسترخوان لگا ہوا ہو، تو اسے تو پیٹ بھر کھا لیں گے نا۔ یہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے، رہنمائی کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں ڈر اور خوف ہے، وہی لوگ اس قرآن کے اوپر عمل کریں۔ تو حال وہی ہے، کتنا ہی بہترین بات ہو، لیکن اگر دل کے اندر ناپاکی بھری ہوئی ہے تو قرآن اس دل پہ اثر نہیں کر سکتا، اور جس دل کے اندر اللہ نے نرمیت رکھی ہے وہ دل اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حق بات اور سچ بات کہی جائے تو اگر انسان معتدل مزاج سے سنے اور اچھے خیالات سے سنے، قبول کرنے کی نیت سے سنے کہ اچھی بات کہی جائے گی تو ہم قبول کر لیں گے، تو قبول کر سکتا ہے۔ اور اس لیے بات سنی جائے کہ حضرت تو بول رہے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خامی ہے اور کیا کیا غلط بات بول رہے ہیں اور کہاں کہاں سے بول رہے ہیں، اگر یہ بات سننے کی نیت ہو تو اس دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے نا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن حفاظ اکرام جو یہاں بن رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، ان کی دستار بندی میں آئے ہیں، ان دعا کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہ عہد کریں اور یہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے صحابہ کرام، اے امت مسلمہ کی جماعتوں، سنو اور نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اور میرے نبی نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، ان کی میراث، ان کی جائیداد، ان کی مال و دولت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، ہمیں غور کرنا ہے کہ نبی کی وراثت کسے ملی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے کوئی وراثت میں بہت سارا مال چھوڑا ہے، اس کا بیٹا اپاہج ہے، نگڑا ہے، تو وہی اس ڈاکٹر کا وارث ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر علم دین اور
علم جن کے پاس ہے قرآن اور حدیث کا علم، وہ نبی کے وارث ہیں۔ لہٰذا نبی کے سامنے تو صحابہ کی کوئی اجازت نہیں تھی کہ الفاظ کو بلند کر سکیں، اور وہ تو مقدس جماعت تھی، اسے تو اللہ نے پسند کیا ہے۔ لیکن میرے محترم، آپ لوگوں کو بھی اللہ نے پسند کیا ہے اور آپ کے بیچ حافظ قرآن کو دیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں جس محلے میں رہیں، جہاں بھی رہیں، اگر حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو آپ سے جہاں تک ہو سکے ان کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں۔ اگر ان کی عزت نہیں کر سکتے، ان کا احترام نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان کی بے عزتی ہوتے ہوئے برداشت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔